سرزمین منا پر حسین ابن علی علیہ السلام کا تاریخی خطبہ۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں سے ایک انتہائی اہم، ولولہ انگیز اور تاریخی خطبہ وہ ہے جو آپ نے سن 58 ہجری میں معاویہ کی موت سے 2 سال قبل ایسے حالات میں ارشاد فرمایا جب اموی حکومت نے امت اسلامی کو شدید ترین ظلم و ستم اور خوف و ہراس سے دوچار کیا ہوا تھا۔ اگرچہ اس خطبے کے متعدد پہلو ہیں اور اس میں مختلف موضوعات ذکر ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ امیر المومنین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت اور اس عظیم اسلامی ذمہ داری کی اہمیت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ علماء کی ذمہ داری اور ان پر مفسدوں اور ظالموں کے خلاف جد و جہد کا واجب ہونا، ظالموں کے سامنے علماء کی خاموشی کے نقصانات اور اس بڑی دینی ذمہ داری کی انجام دہی کے سلسلے میں سستی کے نقصان دہ اور خطرناک اثرات کے جائزے پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں اور دوسرا اور تیسرا حصہ احادیث کی دوسری کتابوں میں درج ہوا ہے۔ پہلا حصہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا بیان۔ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد اور اپنے گھروں کے لیے جگہ خریدی، پھر مسجد تعمیر کی اور اس میں 10 گھر بنائے، 9 گھر اپنے لیے اور 10واں درمیان میں میرے والد کے لیے رکھا۔ پھر میرے والد کے دروازے کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے، اور جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو فرمایا، میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کیے اور نہ علی کا دروازہ میں نے کھلا رکھا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے دروازے بند کروں اور ان کا دروازہ کھلا رکھوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے سوا تمام افراد کو مسجد میں سونے سے منع فرمایا، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا حجرہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ہی تھا، اور اسی حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا کی۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عمر ابن خطاب کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کی دیوار میں 1 آنکھ کے برابر سوراخ رہے جو مسجد کی طرف کھلتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پاک و پاکیزہ مسجد بناؤں، لہٰذا میرے بھائی علی اور ان کی اولاد کے سوا کوئی اور شخص مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن علی کو بلند کیا اور انہیں مقام ولایت پر نصب کرنے کا اعلان فرمایا، اور کہا کہ یہاں حاضر لوگ اس واقعے کی اطلاع غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔